بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 211 کا ترجمہ اور تشریح آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رکوع 9واں رکوع ہے۔ اللہ عز و جل اس میں قوم بنی اسرائیل سے خطاب کر رہا ہے۔ دوبارہ مختصر سا خطاب ان سے آیا ہے کہ سل بنی اسرائیل اولاد یعقوب سے سوال کرو، اولاد یعقوب سے سوال کرو، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہی ہم نے تم کو عطا کی اپنے واضح اور روشن نشانیاں، پیچھے جن کا ذکر گزر چکا ہے، معجزات کی صورت میں، نعمتوں کی صورت میں، انبیاء کے تسلسل کی صورت میں، کتاب ہدایت کی صورت میں۔ اب کیا کیا انہوں نے، اکثر نے کیا کیا، مزاج کیا رہا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور اللہ فرماتا ہے جس نے بھی اللہ کی نعمت کو بدلا بعد اس کے کہ نعمت ان کو مل گئی، نعمت کے بارے میں بتا بھی دیا، نعمت دے بھی رہا ہے اللہ اور بتا بھی رہا ہے کہ یہ نعمت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس نعمت کا استعمال کس طرح کرنا ہے۔ ایک نعمت اللہ نے دی اس کا شکر، دوسرا بتا دیا کہ بھئی یہ نعمت ہے، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور تیسرا یہ بھی بتا دیا کہ اس کا صحیح اور درست استعمال کیا ہے، اور چوتھا یہ بھی بتا دیا اس کے ساتھ کہ غلط استعمال کے نتائج کیا ہیں، غلط استعمال کے نتائج کیا ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلا، کب بدلے گا؟ ناشکری کی صورت میں، صحیح اور درست استعمال نہ کرنے کی صورت میں۔ جب اس نے بدلا تو اللہ فرماتا ہے فإن اللہ شدید العقاب، ظاہر سی بات ہے کہ جو نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناشکرے بندے کو کیا سزا دی جاتی ہے، کیا دی جاتی ہے؟ یہ سورۃ البقرہ ہے، اور آج کل سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ جو موضوع بحث ہے وہ چل رہا ہے کہ لال گائیں، ریڈ ہائفر کے نام سے، کہ بھئی یہودیوں نے بنی اسرائیل نے، یعنی اسرائیل کے جو یہودی ہیں انہوں نے جو ہے ان کے جو ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ہے اس نے جو ہے اب کہا کہ ہم بہت جلد جو ہے لال جو بچڑا ہے یا گائے ہیں اس کو ہم ذبح کرنے والے ہیں، ریڈ ہائفر ذبح کرنے والے ہیں۔ وہ کیوں ذبح کرنے والے ہیں؟ اس کے پیچھے ان کا ایک مذہبی عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ آپ نے یہاں بھی دیکھا ہو قرآن میں، اللہ بقرہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ گائیں۔ اشربوا فی قلوبہم العجل، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں، جب یہ قوم فرعون سے ان کو چھٹکارا دیا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ دریا کراس کر کے مدائن میں آئے تھے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پیچھے انہوں نے ان کے پاس جو سونا تھا، گولڈ تھا، اس کو جمع کر کے پگھلا کر ان کا جو سامڑی ایک جادوگر تھا اس نے بچڑا بنا دیا اور وہ آوازیں نکالتا تھا، گولڈن کاف یا گولڈن ہائفر بنا دیا، جس کی یہ کیا کرتے تھے، پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ پھر ان کو عذاب بھی دیا گیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اشربوا فی قلوبہم العجل۔ پھر بقرہ کا ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ پھر ان کا جو بندہ مر گیا تھا، سورۃ البقرہ کے شروع میں وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ ان کو حکم دے کہ کس کو ذبح کرے، گائے کو ذبح کریں۔ پھر گائے کی نشانی بتائی تھی کہ وہ کیا ہو، تیز گولڈن کلر کی ہو، اس پر کوئی نشان نہ ہو، داغ نہ ہو، اور پھر جو ہے اس سے کوئی کام لیا ہوا نہ ہو۔ یہ تو تھا اس تناظر میں بات تھی، لیکن یہ ان کے مذہبی کتابیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ جو یہودیوں کی کتابیں، تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، قرآن میں تو سچی بات لکھی ہے بغیر کسی چینجنگ کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، لیکن ان کا عقیدہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ جب اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جائے تو اس سے مراد وہ کتابیں ہوتی ہیں جو کون مانتے ہیں؟ یہودی، جس کو اپنی مذہبی کتابیں مانتے ہیں، اور اس کی جو شروع کی 5 ارلی بکس ہیں، 5 ریٹن اسٹیٹمنٹ جس کو بھی کہتے ہیں، جس میں پہلی بک جینیسس ہے، ایکسوڈس ہے، لیویٹیکس ہے، ڈیٹرونومی اور نمبرس ہے۔ نمبرس جو گنتی کتاب ہے، ان کی گنتی، اس کے چیپٹر 19 کے اندر ایک عنوان ہے دا ایشز آف دا ریڈ کاؤ۔ ریڈ کاؤ، کالی گائے کی راکھ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لال گائے کی راکھ، لال گائے کی راکھ جلانے کے بعد جو راکھ بنتی ہے، ان کے نزدیک اس کی جو عبارت ہے وہ یہ لکھی ہے کہ بھئی خدا نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ کیا کریں، لال گائے کو لائیں اور اس کو کیا کریں، ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے بعد جو ہے ان کا جو پادری ہے اس کو دیں، اور ذبح کر کے وہ اس کے خون کو بیت المقدس کا جو ان ہولی آف ہولی کہتے ہیں، جو 4 دیواری اس کے باہر وہ کیا کریں، اس دوران اس کو خیمے کا لفظ میں کہا گیا ہے،
اس کے جو بلڈ ہے، خون ہے، اس کو اس طرح اس پر چھڑکنے کے بعد جو ہے وہ کیا کرے، اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا جو کھال ہے، اس کا جو گوشت ہے، اس کا سارا جو اس کی آنتیں وغیرہ ان سب کو جلانے کے بعد اس کی راکھ بنائے، راکھ بنانے کے بعد پانی میں ڈالے. جب پانی میں ڈال دیں گے تو جو بندہ بھی پاک ہونا چاہے گا اس سے نہائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. ان کے بقول ان کی مذہبی کتاب یہ کہتی ہے، اور یہ ان کا ایک کیا ہے، رسم ہے. یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ رسم ہے، ٹھیک ہے، ان کے عقیدے کے مطابق یہ ابھی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ غزہ میں ہزاروں مسلمانوں کو مار کر، شہید کر مسلمانوں کو بے گھر کر کے ان کے گھروں کو ہی ان کی قبر بنا کر ہزاروں مسلمانوں کو مار کر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیسری بار معبد سلیمانی کی تعمیر کریں گے، یعنی ٹیمپل آف سلیمان. پہلی دفعہ بنایا تھا ہزاروں سال پہلے، تو بخت نصر نے وہ تباہ و برباد کر دیا تھا. پھر انہوں نے معبد بنایا تو پھر ٹائٹس عیسائی بادشاہ تھا، اس نے ان کو مار کے ان کی حرکتوں کی وجہ سے تباہ و برباد کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ اینڈ فائنل بار ہے، اب ہم بنائیں گے، اور پھر ہمارا جو مسیحا آئے گا، ہمیں نجات دینے والا ہمارا ایک بادشاہ آئے گا جو ساری دنیا کے اندر ہماری حکومت کو نافذ کرے گا. ان کے بقول ان کا کرائسٹ ہے، ان کا مسیحا ہمارے عقیدے کے مطابق دجال کانا دجال. اس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہم یہ اس کی راکھ پر نہانے کے بعد ان کے جو بڑے پریسٹ ہیں وہ کیا کریں گے، اس کی ابتدا کریں گے. مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد وہاں پر جو ہے سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جو عبادت خانہ بنایا تھا، تو یہ اس عبادت خانے کی تعمیر کریں گے. ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ ہر نبی دوسرے نبی کا معاون اور ممد ہوتا ہے، ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے، ہر نبی کی امت دوسرے اپنے سے پہلے والے نبی کی کیا کرتی ہے، ایمان لاتی ہے، اس پر تصدیق کرتی ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام ہو ایز اے کنگ، ان کو بائبل میں بیان کیا گیا ہے، یا داؤد علیہ السلام ہو، یا موسیٰ علیہ السلام ہو، ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک سیدنا سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی نہ مانے. نہ ماننا کیا ہے، ضروری ہے. چونکہ یہ بعض پر ایمان لائے، بعض کو چھوڑ دیا، بعض کو چھوڑنے کی وجہ سے کفر کے مرتکب ہو گئے، تو پرانی کہانیاں ہیں کہ بھئی یہ کرنے کے بعد تو آگے ان کا پلان پتہ نہیں کیا ہے. یہ چھوٹی عید کے بعد سے ان کا ایک آگے عید فصیح ہوتی ہے، ان کی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے. 22 تاریخ سے 30 تاریخ کے درمیان ان کے فیسٹیول عید فصیح کے نام سے یا پاس اوور کے نام سے، اس دوران ممکن ہے کوئی ایسی حرکت کریں. لیکن یہ ریڈ ہائفر یا اس طرح کے معاملات تو ان کے ایک مذہبی رسموں ہے. شریعت قرآن یا حدیث میں اس کی کوئی وضاحت اس طرح نہیں ہے، لیکن بچھڑے سے ان کا پرانا تعلق ہے. بچھڑے سے ان کا پرانا تعلق ہے، بچھڑے سے بھی اور بقرہ سے بھی. قرآن مجید میں 7 جگہ ان کا لفظ عجل آیا ہے. بچڑوں کو کہتے ہیں عجل، کاف. اور یہ بقرہ بھی آیا ہے. بچھڑا اور گائیں، ان سے ان کا خصوصی تعلق کیا ہے کہ اس کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئی تھی. قوم فرعون شرک کیا کرتی تھی، یہ ان کے غلام تھے، تو ذہنی طور پر جو ہے مغلوب قوم جو ہوتی ہے، غلام قوم جو ہوتی ہے، وہ اپنے آقا کو کیا کرتی ہے، فالو کرتی ہے. بلائنڈلی کیا کرتی ہے، فالو کرتی ہے. جو غالب ہوگا اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے. تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جو ہوتے ہوئے اس شرک کے مرتکب ہوئے تھے. اور سورۃ البقرہ کے اندر بقرہ انہی کی نسبت سے واقعہ ہے، اور عجل فی قلوبہم العجل، عجل کا لفظ جو ہے بچڑا، یہ بھی انہی کی نسبت سے واقعہ بیان ہوا ہے. یہ ریڈ ہائفر کا سارا ایک مضمون ہے لال گائے کا، جو ان کی کتاب میں اس رسم کا ذکر ہے. ان کی ایک ریچولس ہے، رسم ہے، بطور رسم جو کرتے رہیں. لیکن یہ امت مسلمہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں الکفر ملت واحدہ، سارے مسلمانوں کو کافر سارے مل کر اس طرح ان پر چپٹیں گے، اس طرح ان پر لپکیں گے ان کو مارنے کے لیے، جس طرح بھوکے آدمی کھانے کے دسترخوان پہ کیا ہوتے ہیں، کھانے پر لپکتے ہیں. تو کھانے کو کس طرح کھاتے ہیں؟ چیر پار کر کے روٹی توڑتے ہیں، گوشت توڑتے ہیں. اس کو کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کریں گے. پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں کریں گے؟ کیا مسلم شریف کی حدیث ہے، کیا مسلمان کم ہوں گے تعداد میں؟ کہا نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے. وجہ کیا ہوگی؟ اللہ فرمائے گا کہ ان کے دل میں کفار کا خوف طاری ہو جائے گا، اور کفار کے دل سے ان کا خوف اور رعب کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ ان کے دل کے اندر وہن کا مرض آ جائے گا. کون سی بیماری آ جائے گی؟ دل کی بیماری آ جائے گی. فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر، مزاج کے اندر ایک بیماری آ جائے گی.
فرمایا کہ یا رسول اللہ مل وہن، یہ وہن کا مرض کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت اور شہادت سے نفرت۔ دنیا کی محبت میں عیش و عشرت، 57 یا 58 اسلامی ممالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن ڈیوائڈ ہے۔ کیا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول ان کا فارمولا ہے، سب الگ الگ ہیں، سب نے اپنی اپنی نیشن اسٹیٹ بنا کے کہ بھائی ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، باقی جو چاہو کرو۔ یہ مزاج ہو جائے تو پھر امت مسلمہ، پھر امت کا تصور تو کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ یہی تو چاہتے تھے الگ الگ ہو جائیں، پھر ایک ایک کو آرام سے کیا کیا جائے؟ مارا جائے۔ فلسطین ہے تو فلسطین کے بعد پھر عراق بھی ہے، پھر تو شام بھی ہے۔ اسرائیل نے تو کہا کہ ہمارا پلان گریٹر اسرائیل کا ہے۔ کس کا ہے؟ کہا گریٹر اسرائیل، کہا یہ فلسطین سے لے کر یہ مدینہ تک کا علاقہ ہم سارا لیں گے۔ انہوں نے نقشہ بھی دے دیا، ابھی بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں گریٹر اسرائیل میپ، انہوں نے دے دیا۔ تم کیا کر سکتے ہیں؟ اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم توڑنے والے ہیں، تم کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر غیرت اور دینی غیرت اور حمیت ختم ہو گئی حکمرانوں کے اندر، اور عوام جو تھی وہ اسلام سے دور ہو گئی، قرآن سے دور ہو گئی، دینی مزاج سے دور ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا۔ اور دین پہ اگر جو قائم ہے تو وہ بھی لڑائی جھگڑے کے مزاج اور موڈ کے ساتھ قائم ہے۔ تو کوئی اگر دین پہ چل بھی رہا ہے تو اس کو دوسرا چلنے والا آ کے اس کو اور الجھائے گا، فلاں بارے میں تو کیا کہتا ہے، فلاں بارے میں کیا ہے، فلاں بارے میں کیا ہے، تراویحیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، ہاتھ کام باندھنے چاہیے، نمازیں کس ٹائم پڑھنی چاہیے۔ افسوس، کافر بنیادیں کھود رہا ہے، ایک درخت کی جڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور ایک بندہ شاخ میں بیٹھا ہے کہ جڑ کٹ رہی ہے، مجھے کیا جاتا ہے؟ کہ جڑ کٹے گی تو تو گرے گا نہیں۔ جب کسی مکان کی بنیادیں کھوکھلی کی جا رہی ہوں تو پہلی دوسری منزل والا خوش ہو رہا ہو، میرا کیا جائے گا؟ میں تو پہلی منزل پہ ہوں، تیرا جائے گا کیا؟ سارا جائے گا۔ امت مسلمہ سے وحدت کا تصور یا ملت کا تصور تو ختم ہو گیا۔ اب اس بارے میں خوش ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری اور دین سے غداری کرنے والوں کے بارے میں رب کیا کہتا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ ذلت بھی ان پر طاری ہوگی، محتاجی بھی طاری ہوگی، وباؤ بغضب من اللہ۔ یہ بھول جائیں ہم کہ اسلام لائیں گے اور اسلام کے تقاضوں کو پورا نہ کریں اور ہم بخیر و عافیت سے دنیا سے گزر جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام لانے کے بعد اسلام کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عیش و عشرت میں گزاریں، ہمیں امریکہ بھی کچھ نہ کہے، ہمیں فلانا بھی کچھ نہ کہے، قرآن نے اس کا بھی اصول بتا دیا، لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو۔ تم اپنا، ترکی نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنا دین بات سب کچھ چھوڑ دیا۔ کمال اتاترک آیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اس نے قرآن ختم کیا، مسجدوں کو بند کیا، نمازیں ختم کی، سب کچھ ختم کیا۔ پورا ترکی عملی طور پر یورپ بن گیا، اس کا کلچر، اس کا تعلیمی نظام، سب کچھ۔ ترکی اسلام سے دور ہو گیا، تو پھر جا کے انہیں یورپی یونین کو کہا کہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب ہمیں اپنے آپ میں شامل کر دو۔ ترکی آدھا ایشیا میں اور آدھا یورپ میں، ترکی سنگم ہے جہاں اصل جنگ چلے گی، جو حضور نے فرمایا تھا کہ آخری جو مارکا ہوگا وہ اسی جگہ پہ ہوگا۔ آخری مارکا فتنہ دجال کے مارکا سے پہلے جو ہوگا وہ اسی جنگ یہیں پر ہوگی، قسطنطنیہ کا علاقہ حضور نے فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتے۔ کہا سب کچھ تو بدل دیا، کلچر تمہاری طرح کر دیا، تعلیمی نظام تمہاری طرح کر دیا، قرآن کو ختم کر دیا، رسم الخط ان کی ترکی عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی ختم کر دی، رومن میں لکھنا شروع کر دی، حجاب چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا سب کچھ چھوڑ دیا لیکن تم ابھی تک اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اعلانیہ طور پر اسلام سے اعلان برات کرو تو پھر تم ہمارے لیے قابل قبول ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسے قبول کر لیں، نہیں، اسلام ہے وہ مسلمان ہو، جب تک اسلام کا نام لے رہے ہیں چاہے عملی طور پر آپ کیسے بھی ہیں، آپ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ عالم کفر کے لیے، فتنہ دجال کے لیے سب سے بڑا کوئی خطرہ ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا ہے، جو دین سے وابستہ ہے، جو قرآن سے وابستہ ہے، وہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اگر خطرہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے، ملک بھی خطرے میں ہے، تو پوری اسلامی ریاستیں جتنی بھی ہیں وہ ایک کے بعد ایک کی باری آئے گی۔ آپ یہ نہیں کہ ہمارے لیے آپ کچھ ہو رہے ہیں، غزہ میں ہو رہا ہے تو کچھ نہیں ہوگا، ایک کے بعد ایک کی باری ہے، ایک کے بعد انہوں نے پلان بنایا کہ اب یہ لیں گے، یہ لیں گے، یہ لیں گے، یہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو پلان دے دیا ہے کہ تم کس طرح بچ سکتے ہو، کس طرح ان فتنوں سے، فتنہ دجال کا تم نے مقابلہ کرنا ہے، ان کو کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں اس چیز کے اندر مبتلا کر دیں گی کہ تم دجال کے ساتھی بن جاؤ گے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں دجال کے اور فتنہ دجال کے مقابلے میں کھڑا کریں گی۔ تو انشاءاللہ اس پر لیکچر سیریز میں کہوں گا، جو بچے دیتے ہیں کہ وہ آپ کو رات کو فتنہ دجال کے بارے میں آگاہی دیں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا کوئی آزمائش میری امت کی ہوگی تو دجالی فتنے سے ہوگی اور دجال سے ہوگی۔ اور دجال تو بعد میں آئے گا، اس سے پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے دجالیاں ہیں، دجال چھوٹے یعنی جو دجاجلہ ہیں وہ آئیں گے، اس کے لیے ایک گراؤنڈ بنایا جائے گا، اس کے لیے جو ہے ذہن سازی کی جائے گی، اس کے لیے جو ہے ذہنی طور پہ تیار کیا جائے گا، فکری طور پہ تیار کیا جائے گا، اللہ سے دور کیا جائے گا۔ وہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے، وہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے۔ تو جب تک دین کے بارے میں صحیح اور مستند معلومات نہیں ہوگی تو ہمارا دین برائے نام ہی ہوگا، بائی نیم ہوگا، رسم ہے، نام ہی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ رب کریم ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ اب آگے چلیں، اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافر لوگ، انکار کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا۔ وہ شر کو بھی، برائی کو بھی کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا سمجھ رہے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کی بات کر رہا ہے، یہ رسول اللہ کی بات کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے سود حرام ہے، یہ کہہ رہا ہے فراڈ حرام ہے، رشوت حرام ہے، دینداری کی بات، پردہ کرنا چاہیے، بدنگاہی نہیں کرنی چاہیے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ تو کافروں کا مزاج ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ یہاں بھی کامیاب ہیں اور قیامت میں اونچے درجے پر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ دیکھیں بات کیا کی، یہ کہنا کہ دین پہ چلو گے تو رزق کیسے آئے گا، حلال کماؤ گے تو گھر کس طرح پالو گے؟ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ بعض لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھ لی تو رشتے کیسے ہوں گے، ناطے کیسے ہوں گے، دیندار بن گئے تو گھر والے نہیں، کوئی پوچھے گا ہی نہیں، اللہ رسول کی بات کرنا شروع کر دی تو کمائی کیسے ہوگی، فراڈ نہیں کریں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے کہ فتنہ دجال میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ سے مایوس کر دینا، اللہ پر ایمان ختم کر دینا، توکل ختم کر دینا، اور یہ بات کہ رازق اللہ ہے، اس سے بندے کا اعتماد کیا ہو جائے گا؟ کوئی سمجھے گا کہ رازق نہیں، بھائی تو رازق نہیں ہے، ہم رازق نہیں، ہم کاسب ہیں، محنت کرنے والے ہیں، وہ محنت کا پھل کس طرح دینا ہے یہ اللہ کے ذمہ۔ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب، اس کی رازق ہے۔ پھر اسلام کے ایک تصور ہے کان الناس امۃ واحدہ، دین کیا کہتا ہے کہ لوگ پہلے ایک ہی دین پر تھے، توحید پر تھے، پھر ان کے اندر اختلاف ہوا، آدم علیہ السلام آئے، نبی تھے تو ایک ہی دین حقہ پر تھے، پھر آگے لوگ ان کی اولاد بڑھتی گئی، جتنا بڑھتے گئے تو کوئی نفس کا شکار ہوئے، شیطان کا شکار ہو کے وہ کفر اور گمراہی کی طرف لگے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ایک بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ نبی خوشخبریاں دیتے تھے اچھے کردار کرنے والوں کو، اور جو گناہ کرتے تھے ان کو ڈراتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ بھیجا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں میں جو اختلاف برپا ہوا ہے ان کے درمیان کیا کریں؟ فیصلہ کریں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اختلاف کیا بھی کس نے؟ جس کو پتہ نہیں تھا، کہا نہیں، علم آنے کے بعد، معلومات صحیح آنے کے بعد اختلاف کی وجہ عام طور پر کیا بنتی ہے؟ بغیم بینہم، حسد کے جذبات، کیا؟ ضد کے جذبات، دینی اختلاف جو قائم ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، بس ہدایت دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اس چیز میں اختلافو جس میں انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، فی من الحق بإذنہ، اس کی کہ اجازت سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ رہنمائی کس کے لیے کرتا ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیہ، رہنمائی اللہ اسی کی کرے گا کہ جس کے اندر ذوق اور شوق ہوگا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت، پیار اور اپنے کردار کو سنوارنے کا اگر ہمیں شوق ہی نہیں ہے تو پھر ہماری ترجیح نہیں ہوگی، پھر ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، کردار اچھا ہے یا برا ہے۔ جس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ احساس۔ کس سے ہوتا ہے؟ جب احساس ہی نہ ہو، کہتے ہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔
کہا ایک قافلہ سامان کے ساتھ جا رہا ہے اور اس کا سامان ضائع ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے. اور قافلے والے خوش ہیں. کہا کہ سامان ضائع ہو رہا ہے، یہ نقصان تو ہے، لیکن اصل تو غم کی بات یہ ہے کہ قافلے والے خوش ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا. ایمان جا رہا ہے، عقیدہ جا رہا ہے، اخلاق جا رہا ہے، کردار جا رہا ہے، صداقت، امانت، دیانت ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. کیا ہے؟ سب ٹھیک نہیں ہے. یہی تو ہے کہ شیطان نے ہمارے سامنے برے اعمال کو کیا کر دیا؟ مزین کر دیا. اور خوشنما دعوے، خواہشات، آرزوئیں جیسے ہی اسرائیل آئیں گے سب ختم. یہ جو ہم نے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے نا کہ ابھی یہ کریں گے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، بعد میں نیک ہو جائیں گے، بعد میں اللہ کی سن لیں گے، وہ کہتے ہیں ٹمورو نیور کمس. کل تو کبھی نہیں آنی. اسرائیل پہنچ جائیں گے. جس دن پہنچیں گے تو کل نہیں، بس ختم. اس دن آپ کی کہانی ختم، آپ کی تمنائیں، آپ کی آرزوئیں ختم. ایک نیا دور ہے، وہاں حساب و کتاب ہے. اس لیے حضور فرمایا کہ من مات قامت قیامت، جو مرا اس کی قیامت تو فوراً قائم ہوگی. حساب کتاب شروع ہو گیا. حساب کتاب اس کا کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. تو اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے اور تم پر وہ باتیں نہیں گزرے گی جو تم سے پہلے والے لوگوں پر گزری؟ مستہم الباساء والضراء وزلزلوا. ان کو بھوک پہنچی، تکلیفیں پہنچی، ان کو ہلایا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی. حتیٰ یقول الرسول، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ اس وقت کے رسول نے اور ایمان والوں نے کہا کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کب آئے گی؟ جب انہیں برداشت کیا، صبر و استقامت کی، اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا الا سنو ان نصر اللہ قریب. بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ قریب ہے. لیکن ان بندوں کے لیے جو اللہ کو مانتے ہیں، پھر اللہ کی مانتے ہیں اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. کل، آپ کہتے ہیں ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی تم مال، یا مال کو خیر کہا گیا. کیا کہا گیا؟ خیر. جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فللوالدین، اس میں والدین کا حق ہے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، والیتامیٰ، یتیموں کا حق ہے، والمساکین، مسکینوں کا حق ہے، وابن سبیل، وہ مسافر جس کے پاس کوئی مال نہیں رہا اس کا حق ہے. اللہ فرماتا ہے وما تفعلوا من خیر، جو کچھ بھی تم اچھا کر رہے ہو، کہ تم اچھا کرتے ہو، کوئی جانے نہ جانے، فإن اللہ بھی علیم، اللہ جانتا ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے. کتب علیکم القتال، سورۃ المحمد کے اندر قتال کا حکم تو آ گیا، وہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے. یہاں پر تم پر جہاد کو، قتال کو فرض کر دیا گیا. اور لڑنا ظاہر بات ہے کہ مشقت کی بات ہے، جہاد تو مشقت کی بات ہے، جہاد تو مشقت کی بات ہے. کہا وہ کرہ لکم، تمہیں وہ ناپسند بھی ہے. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اللہ کہتا ہے کتنی چیزیں تم جسے ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ بہتر ہوتی ہیں. وآسان تحبوا شیئا، اور کتنی چیزیں جسے تم اچھا سمجھتے ہو وہ شر لکم، اس کا نتیجہ جب تمہارے سامنے آتا ہے تو وہ تمہارے لیے کیا ہوتی ہیں؟ بری ہوتی ہیں. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم حقیقت کو، تم انسان کا تصور جاننے کا بڑا محدود ہے، دائرہ محدود ہے. کتنا جانیں گے آپ؟ اپنے محدود علم، اپنے محدود تجربے اور اپنے محدود رینج کے حساب سے جانیں گے. ربط ماضی، حال، استقبال اور ہر قسم کی جزوی کلی علم کا اللہ کریم کیا رکھتا ہے؟ معلومات رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اور کامل علم رکھتا ہے. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم جانتے نہیں ہو. تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فقہی مسائل پر آ جائیں. اب ہم اگلے جو 4-5 دن ہیں اس کے اندر بے و شراء کے کچھ مسائل، بنیادی خرید و فروخت کے کچھ مسائل ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر رزق حلال کے بارے میں حکم دیا کہ رزق حلال طیبہ کیا کرو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کیا کرو؟ کھاؤ. قرآن وابتغوا من فضل اللہ، رزق حلال کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے فضل کو کیا کرو؟ تلاش کرو. رزق حلال کمانے والے کو حضور نے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور یہاں تک کہ وہ تاجر، التاجر الامین الصدوق، حضور نے فرمایا کہ وہ تاجر، وہ کاروبار کرنے والا جو سچا ہو اور امانت دار ہو. کہا کہ اس کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے نبیوں اور شہداء کے ساتھ رکھے گا. اتنا بڑا درجہ ہے. لیکن 3 چیزیں اس میں پائی جاتی ہوں. تو وہ کاروبار کرنے والا سچا بھی ہو
اور امانت دار بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 صفت جس تاجر میں ہوں گی، پھر حضور نے فرمایا پھر تجارت کے اندر بعض چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس کام کی تجارت کی جا سکتی ہے۔ تجارت کا مطلب ہے کہ تبادلۃ المال بالمال بالتراضی، رضامندی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا، مال دے کے اس کے عوض میں پیسے لینا یا مال کے بدلے میں مال لینا، اس کو بیع و شراء کہتے ہیں۔ بیع کا مطلب ہے سیلنگ، شراء کا عربی میں مطلب ہے خریدنا، پرچیزنگ۔ بیع و شراء کہتے ہیں خرید و فروخت۔ اس کی بنیادی اصول یہ ہے کہ یعنی شریعت کہتی ہے کہ بھئی جو چیز تم بیچ رہے ہو وہ حرام نہ ہو، اس سے منع نہ کیا گیا، جیسے شراب ہو گئی، مردار ہو گیا، یا وہ چیزیں ہیں کہ جو فحاشی کو پھیلاتی ہیں، شریعت نے جس کو منع کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی اصول بیان فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، ایسی چیز نہ بیچو جس کے اندر دھوکہ اور فراڈ ہو، دھوکے اور فراڈ کے ساتھ چیز نہ بیچو۔ پھر جھوٹی قسمیں کھانے والا، حضور فرمایا خرید و فروخت کرتے ہوئے جھوٹی قسمیں میں نہ کھاؤ، قسم جو ہے تمہارا مال تو بیچ دے گی لیکن اس سے برکت کو ختم کر دی۔ ذخیرہ اندوزی سے منع کیا کہ سامان چھپا کے رکھ دیا کہ سامان جب مارکیٹ میں شارٹیج ہوگی تو زیادہ قیمت پہ بیچوں گا۔ احتکار اندوزی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر اس میں سود آتا ہے، سود سے منع فرمایا۔ حرام کے جو ذریعے ہیں جس سے شریعت کہتی ہے کہ جس سے دور رہا جائے، جس سے خلق خدا کو نقصان ہوتا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اور جب جو بیع و شراء کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، لین دین کا، تو عمومی طور پر سب کو پتہ ہے، ایک بیچنے والا ہوتا ہے جس کو بائے سیلر کہتے ہیں، اور ایک خریدنے والا ہوتا ہے جس کو پرچیزر کہتے ہیں، مشتری کہتے ہیں عربی میں۔ تیسری چیز جو بیچی جا رہی ہو، مبی کا مطلب کموڈٹی یا سبجیکٹ میٹر، جس چیز کو بیچا جا رہا ہو۔ چوتھی چیز سمن ہوتا ہے کہ جو قیمت طے ہو، ایگریڈ پرائز۔ اور پانچویں چیز ایجاب و قبول ہوتی ہے کہ خریدنے والا کہتا ہے کہ میں نے خریدنا ہے، میں نے خریدی، اور بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے بیچی۔ یہ 5 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، بنیادی عناصر ہیں بیع و شراء۔ اب بیچنے والے کی شرائط کیا ہونی چاہیے، جو لے رہا ہے اس میں کیا شرائط پائی جانی چاہیے، اور جو قیمت فکس ہو رہی ہے تو اس کی کیا شرائط ہیں، اور جو سامان ہے ابھی جس کو بیچا جا رہا ہے وہ کون سی بیچی جا سکتی ہے، کون سی نہیں۔ اور پانچویں چیز ہے کہ ایجاب و قبول، لین دین کا جو قولاً اقرار کیا جا رہا ہے اس کی شرائط کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس کے اندر اب اسی کو آگے اس ٹاپک کو مختصر آگے لے کر چلیں گے تاکہ اس کے متعلق ہمیں بنیادی معلومات حاصل ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ